بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت صالح علیہ السلام جاری ہے، ایک اونٹنی کا واقعہ جاری ہے، 9 سرداروں کی کہانی جاری ہے۔ اس سوال کا جواب ملے گا کہ بدبخت ترین شخص کون تھا، اور داستان بہت دلچسپ موڑ پر ہے۔ اور اب تک کا ریکیپ کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے جب دعوت ایمان دی تو سامنے سے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ ثابت کر دیجئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ کیسے ثابت ہو؟ آپ یہ کیجئے، پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ اپنے اللہ سے کہیے، آپ تو کہتے ہیں کہ وہ 2 جہانوں کا بنانے والا ہے، سورج چاند ستارے سب اس نے بنائے ہیں، ایک پہاڑ سے ایک اونٹی نکال دیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ بظاہر بڑا عجیب و غریب مطالبہ تھا۔ بہرحال صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، گڑ گڑائے، اور بالآخر یہ ہو گیا، اونٹنی وجود میں آ گئی، پہاڑ شق ہوا، اونٹنی آ گئی۔ یہاں تک داستان پہنچی تھی۔ تو ظاہر پہلا سوال یہ کہ اب لوگوں نے کیا کیا؟ وہ لوگ جو خود یہ چیلنج کر رہے تھے کہ اونٹنی آ گئی تو ایمان لے آئیں گے، تو اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ پریکٹیکلی، فزیکلی ایک ٹینجیبل چیز جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور اسی انداز سے آ گئی جس طریقے سے کہا تھا کہ پہاڑ کے بطن سے نکل آئی ہے۔ اس اونٹنی کو کسی اور اونٹنی نے پیدا نہیں کیا۔ لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ ایمان لے آئے کیا؟ جواب، بس قوم کے صرف کچھ لوگ ایمان لے آئے، بس۔ اکثر لوگ اب بھی کفر پر قائم رہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کفر پر قائم رہے، ایمان نہ لائے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اس شہر کا، اب اس بستی کا، اب اس ملک کا ایک عجب منظر ہے۔ ایک اونٹنی ہے، اب میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے ہیبت ناک ہوتا ہوگا، خوفناک ہوتا ہوگا۔ بھئی ایک جانور ہے صحیح سلامت حالت میں، جو کہ ان کے درمیان سے گھوم رہا ہے، ان کی بستی میں گھوم رہا ہے، کبھی کہاں جا سکتی ہے اونٹنی، کبھی کہاں جا سکتی ہے۔ تو اب لوگوں کی اپنی فرمائش پر ایک جانور آیا، اور پیدائش بھی غیر معمولی انداز میں ان کے درمیان گھوم رہی ہے، ان کے علاقوں میں گھوم رہی ہے۔ اب اس اونٹنی کا روٹین کیا ہے؟ ان کے علاقوں میں گھومتی رہتی، جہاں سے چاہتی چرتی، جب چاہے کنویں پر چلی جاتی۔ اب یہاں کنویں کا معاملہ بڑا اہم ہے، کچھ اس طرز کا ہوگا معاملہ جیسا آپ تصاویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کا کوئی کنواں ہوگا۔ یہ تو اصل تصاویر ہیں جو جہاں پہاڑوں میں جن کے گھر ہوتے تھے، تو اب یہی کہیں انہی گھروں کے درمیان کہیں کچھ کنواں وغیرہ بنایا ہوگا انہوں نے، اور وہ کنواں بڑا ایک مرکزی کنواں تھا جہاں پر وہ اونٹنی جا کر پانی پیتی تھی۔ کچھ جگہوں پر ہے، یعنی وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے اسی حوالے سے، کیا ہے؟ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے۔ یہ اونٹنی کے بارے میں کہا، اس اونٹنی کو معجزہ کہا گیا۔ آگے سنیے کیا کہا اس اونٹنی کو، کہا یہ ناقۃ اللہ ہے۔ ناقۃ اللہ، ناقہ یعنی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ کا لفظ آیا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ، تمہارے اللہ کی طرف سے ایک معجزہ آ گیا ہے، یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے۔ اس اللہ کی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین پر چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ قرآن میں آیت آئی جس میں وارن کیا گیا کہ یہ عام اونٹنی نہیں ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کا معجزہ ہے، ہاتھ نہ لگانا بری نیت سے ورنہ عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اب یہ معاملہ ہے، بات آگے بڑھی، صالح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ ایک تو یہ حکم آ گیا قرآن کی آیت کے ذریعے، اب ایک اور آرڈر آ رہا ہے۔ وہ آرڈر کیا ہے؟ وہ آرڈر کنویں سے متعلق ہے۔ صالح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اور انہیں کہا گیا کہ آپ قوم کے سرداروں کے پاس جائیے اور انہیں ایک اور بات بتا دیجئے۔ وہ کیا؟ قوم کے سرداروں کے پاس جائیے اور انہیں بتا دیجئے کہ یہ جو عظیم الشان کنواں، جو کہ ہوگا کچھ اسی طرز کا میں کہہ رہا ہوں، یہ جو عظیم الشان کنواں ہے جو کہ وادی کے درمیان ہے، اب آج کے بعد سے اس کنویں کے پانی کا بٹوارا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ اور ساتھ میں کہا یہ حکم میں نہیں دے رہا ہوں، یہ حکم اس اونٹنی کا رب دے رہا ہے۔ ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کا یہ حکم ہے جس نے اس کو پہاڑ سے نکالا ہوا ہے۔ کچھ ہوگا نا اس طرح کا منظر کے جہاں پر وہ اونٹنی اس طریقے سے گھوم رہی ہوگی۔ بٹوارا کیسے ہوگا کنویں کا؟
بٹوارا ایسے ہوگا کہ پوری قوم سمود ایک دن کنویں سے پانی پی سکے گی، جبکہ ایک پورا دن اس اونٹنی کا ہوگا، دوسرے دن صرف اونٹنی اس کنویں سے پانی پی سکے گی بس۔ یہ کہنے کو بڑی عام سی بات ہے، یہ عام بات ہے بہت۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں، یعنی میں زیوم کرتا ہوں کہ ایسے تو نہیں کہ گھر گھر میں پانی کی فراوانی ہوگی، ہے وہ تو وہ بڑا اہم تھا وہ کنواں۔ اور سوچیے اب عملاً کیا ہوا، پوری قوم ایک طرف، اونٹنی ایک طرف، کہ پوری قوم نے پینا ہے پانی ایک دن، اور ایک دن صرف اونٹنی نے پینا ہے پانی۔ ساتھ میں پھر وارن کیا، اگر کسی نے اس حکم کی نافرمانی کی کوشش کی، کہ اگر کسی نے اس دن بھی کنویں سے پانی پینے کی کوشش کی جو دن اونٹنی کا ہوا، تو پھر وہ عذاب کا شکار ہو جائے گا، پھر وہ عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اگلے دن سے حکم پر عمل درآمد کا وقت آ گیا، باریاں شروع ہو گئی۔ اب اونٹنی کے پینے کے دن اونٹنی کنویں کے گرد رہتی، جی بھر کے پانی پیتی، اور اس کی موجودگی میں کسی بڑے سے بڑے، اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے تھے نا، کہ پہاڑوں کے درمیان گھر بنایا ہے، کس کی جرت ہے کہ ہمیں ہاتھ لگا سکے۔ اب یہ سارے جتنے بڑے بڑے ترم خان بن رہے تھے، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کنویں کے قریب پھٹک سکے جب اونٹنی پانی پی رہی ہوتی۔ ہر ایک اونٹنی سے ڈرتا تھا، ہر ایک کو یقین تھا کہ پہاڑ سے نکلی ہوئی ہے اونٹنی، ایک لمحے میں اس کو مار دے گی۔ اب تو یہ ایک نیا مسئلہ درپیش ہو گیا ان کو۔ اس کا ایک اکنامک اینگل بھی ہے، اس مسئلے کا ایک معاشی پہلو بھی ہے۔ بھائی یہی وہ کنواں تھا جو ان کی پیاس بجھاتا تھا، یہی وہ کنواں تھا جن سے وہ گھروں میں پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا، آج بھی آپ چلے جائیے بہت سارے علاقوں میں پاکستان کے، میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر، اور یہ زیادہ دور نہیں، آپ کراچی سے چلیے اور کوئی 80 منٹ اپنی گاڑی چلائیے تو آپ ایسے علاقوں میں پہنچ جائیں گے جہاں پر چاروں طرف گھر ہیں، بیچ میں یا کوئی کنواں ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، سب وہیں سے پانی لے کے اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو آج 2023 میں کراچی سے 80 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، اس زمانے میں کیا ہوتا ہوگا؟ اب یہی وہ کنواں ہے جو ان کی پیاس بجھاتا ہے، اسی کنویں سے وہ گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں، اسی کنویں سے وہ کھیتی باڑیاں کرتے ہیں، اسی کنویں کے پانی سے ان کے جانور سیراب ہوتے ہیں۔ اب ایک دم اس کنویں کی جو یوزیج ہے وہ سلیش ہو کے 50% ہو گئی ہے۔ پوری قوم کو ایک دن کے بعد دوسرے دن کا انتظار کرنا پڑتا۔ اب یہ حالت ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی چلی گئی۔ یعنی اب محفلوں میں، گھروں میں، بازاروں میں ہر طرف ایک ہی ٹاپک چھڑ گیا کہ ارے یہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم نے خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا۔ نہ ہم اس اونٹنی کا معجزہ طلب کرتے، نہ ہی اونٹنی ہم پر مسلط ہو جاتی، اور ہمارا معاملہ ویسے ہی چلتا رہتا جیسے سالوں سے چل رہا تھا، ہم مصیبت کا شکار تو نہ ہوتے کم از کم۔ اب اس اسنا میں قوم سمود کے شب و روز گزر رہے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جب شیطان نے ایک مرتبہ پھر ان کو بہکانا شروع کیا۔ وہ کیا؟ آپ کو یاد ہے نا، اسی شیطان نے تو یہ بہکایا تھا کہ صالح علیہ السلام کی بات نہ مانو، ان سے کہوں اونٹنی ظاہر کر دے پھر بات مان لینا۔ اونٹنی ظاہر کر دی، بات نہیں مانی۔ اب اونٹنی کے احکامات آتے چلے گئے، پھر یہ کنویں والا حکم آ گیا۔ اب شیطانوں نے کس طرح بہکارا ہے؟ شیطان ہی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی ہے، ٹھیک ہے یہ عام اونٹنی نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ دنیا میں اس طریقے سے نہیں آئی جس طریقے سے باقی اونٹنیاں آتی ہیں، لیکن بھائی جو بھی ہے اونٹنی ہے نا، ایک اونٹنی تو ہے، ایک جانور ہی ہے نا۔ مطلب گویا شیطان ان بڑے بڑے سرداروں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو تم پر حیرت ہے، اتنے بہادر ہو، اتنے جنگجو ہو، پہاڑوں میں محلات بنا لیے ہیں، اتنے آرگنائزڈ قوم ہو، کنویں بنا لیے ہیں، ایک جانور سے ڈر رہے ہو، ایک جانور سے ڈر رہے ہو، یعنی ایک اونٹنی سے ڈر رہے ہو تم سب۔ یعنی پوری قوم اتنی ڈرپوک ہے کہ تم پوری قوم ایک طرف ہو، ایک طرف ایک اکیلی اونٹنی ہے، اور تم اس اونٹنی سے ڈر رہے ہو۔ اس اونٹنی کے بارے میں تم سے فیصلہ نہیں ہو رہا۔ فیصلہ کرو اس اونٹنی کا، ورنہ بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ ابھی تو بات کنویں تک آ گئی، آگے پتہ نہیں بات کہاں جائے گی۔ یہ کچھ معاملہ کرو اس کا، بھوکے پیاسے مارے جاؤ گے سارے۔ سرداروں کی محفل میں اب یہی بات موضوع بحث تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک لسٹ تیار ہو رہی ہے، کیسے لوگوں کی؟ برے لوگوں کی۔ کیسے لوگوں کی؟ گھٹیا لوگوں کی میں کہوں، کیسے لوگوں کی؟ یعنی جتنے، اور یہ میں لفظ جو سخت استعمال کر رہا ہوں اس کی وجہ ہے، یعنی آپ سمجھ لیں پورے ملک میں جتنے بدماش، چور، لٹیرے، قاتل، ان کی لسٹ بن رہی ہے، ان کی لسٹ بن رہی ہے۔ پھر اس لسٹ کو شارٹ لسٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟
جو کم بدماش ہے وہ اس لسٹ میں کوالیفائی نہیں کرا، نہیں اس کا نام نکال دو، یہ تو پھر بھی تھوڑا شریف آدمی ہے، اس کو چھوڑو. جو جتنا بڑا بدبخت ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ میں کسی وجہ سے استعمال کر رہا ہوں، اور یہ کیا وجہ ہے وہ آگے آپ کے علم میں آئے گا. جو جتنا بڑا سنگ دل ہے، جو جتنا بڑا پتھر دل ہے، جو جتنا بڑا قاتل ہے، جو جتنا بڑا بدماش ہے، وہ اس لسٹ میں اتنا ہی اچھا ہے. جو کم بدماش ہے اس کا کام نہیں ہے اس لسٹ میں. اس کو پھر شارٹ لسٹ کیا گیا، مزید شارٹ لسٹ کیا گیا، مشورے ہوتے رہے. قصہ مختصر یہ کہ اب اس پوری لسٹ میں سے ایک آدمی کا نام فائنل ہوا ہے. ایک آدمی کا نام فائنل ہوا ہے. یہ کون ہے؟ جس سے زیادہ ظالم، جس سے زیادہ قاتل، جس سے زیادہ وحشی، جس سے زیادہ سنگدل، جس سے زیادہ لالچی کوئی آدمی نہیں ہے پوری قوم میں. یعنی افسوس ایک نبی کے مقابلے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو اپنا ہیرو بنایا. بدبختی ہے نا اس قوم کی کہ ایک طرف اللہ کا نبی ہے صالح علیہ السلام، جو گلیوں بازاروں ان کے گھروں میں جا جا کر دعوت حق دے رہا ہے، اس کی نہیں مان رہے. ایک طرف اللہ کا معجزہ ہے جو ان کے درمیان سے گزر رہا ہے، اس کی نہیں مان رہے. ایک طرف ناقت اللہ ہے جو ان کو روزانہ دکھ رہا ہے، اس کی نہیں سن رہے، اس کو نہیں دیکھ رہے. اس گھٹیا آدمی کو اپنا ہیرو بنا رہے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے اس کو اشقا کہا. اشقا، اس کی تفصیلات آگے آئیں. اب یہ آدمی سیلیکٹ ہو گیا ہے اور اب اس کو کہا گیا کہ تم نے ایک کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ یہ وہ کام ہے کہ جو کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. یہ وہ کام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا برا جانا، ابھی جو عرض کروں گا، اتنا برا جانا کہ نہ پوچھئے. کیا کرنا ہے؟ اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے. یعنی اب یہ قوم ناقت اللہ، اللہ کے معجزے، اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے پر اتر آئی ہے. کون سی اونٹنی؟ جو ان کے مطالبے پر آئی ہے. اونٹنی کو قتل کرنا ہے. اچھا، اب اس کو بھی معلوم ہے یہ جتنا بڑا سنگدل ہے، اس کو معلوم بھی ہے کہ اس وقت یہ اونٹنی کتنا بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. اچھا، اونٹنی کو قتل کرنا ہے، پھر یہ بتاؤ کہ مجھے کیا ملے گا اس کے بس؟ کہا بھئی قوم کا سب سے بڑا عہدہ تمہیں دے دیا جائے گا. جو عہدہ تم کہو گے تمہیں دے دیا جائے گا. جتنی دولت تمہیں چاہیے تمہیں دے دی جائے گی. ہم سب اپنی اپنی دولت کا کچھ حصہ تمہیں دے دیں گے. جس طرح تم چاہتے ہو، جو سب سے حسین عورت ہے تمہاری، اسے شادی کرا دی جائے گی. یعنی تم جو کہو گے تمہیں دے دیا جائے گا. تمہارے ذمے ایک ہی کام ہے، اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے، ناقت اللہ کو مار دینا ہے. منصوبے پر عمل درآمد کی ترتیب شروع ہوئی. اس شقی القلب انسان نے زہر آلود تلوار لی، اونٹنی کی ٹو میں رہنے لگا. لیکن اب اونٹنی کی ہیبت اتنی ہے، اس کی دہشت اتنی ہے کہ اس کے قریب جاتے ہی اس پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا. اس منصوبے پر یہ عمل ہی نہیں کر پا رہا تھا، نہیں کر پایا. اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے لازم تھا کہ وہ اونٹنی کے سامنے جاتا، اپنی تلوار بلند کرتا، اونٹنی کی گردن کاٹتا. لیکن اسے یقین تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ اونٹنی کو کچھ کرتا، یہ اونٹنی اس کے ساتھ کچھ کر دے گی. یہ کھیل جاری رہا اور اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اونٹنی کو وہ نہ مار سکا، نہ قتل کر سکا. اب ایک روز یہ سب بیٹھے ہیں کہ اب اس مسئلے کا حل کیا نکالنا ہے. اونٹنی کو تو قتل نہیں کر پا رہے، ایک اور حل نکلا. وہ حل کیا تھا؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.